اس کا مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، حضور قندر بابا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ حواس ایک ہیں، یعنی کھانا پینا، سننا، چلنا پھرنا، مارنا، چوٹ کھانا، گرمی سردی کا احساس، یہ ایک حواس ہے۔ لیکن یہ حواس دو طرح کام کرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ایک وہ جسمانی اعضاء کو اپنا مرکب یا اپنا سواری بنا کر یہ کام کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو بھوک لگی، ایک دوسرے آدمی کو پیاس لگی، تو جب وہ ہم بیدار ہوں گے تو یہ اس کا اطلاق یا اس کی تحریک ہمارے جسم کے اوپر ہوگی۔ مثلا ہمیں بھوک لگی، جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں بھوک لگ رہی ہے؟ مثلا ایک آدمی کو بھوک لگی اور اس کو روٹی نہیں ملی، تو دماغ تو اسے انفارمیشن دے رہا ہے کہ تمہیں کچھ کھانا چاہیے، ضرورت ہے، لیکن اس کے اثرات کہاں مرتب ہوئے ہیں؟ جو پر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لمحات کا باطن یا شعور ایک رنگ ہے۔ ایک رنگ کا مطلب یہ کہ اس میں رنگینی نہیں ہے۔ مثلا آدمی کو بھوک لگی، بس بھوک لگی، اب یہ نہیں، اس میں رنگ نہیں بھرا گیا، رنگ اس وقت بھرا جائے گا جب بھوک لگنے کے تقاضے کو کس طرح پورا کیا جائے۔ گاجر کھا کے پورا کیا جائے، مولی کھا کے پورا کیا جائے، مرغی کھا کے پورا کیا جائے، دال کھا کے پورا کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اب پیاس لگی، یہ ایک رنگ ہے، ایک تقاضا ہے اس بات سے متعلق کہ جسم کو سیرابی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک انفارمیشن ہے کہ اب اس وقت جسم کو سیرابی کی ضرورت ہے۔ اب سیرابی، اب گرمی میں سیرابی پانی سے ہوتی ہے، برف سے ہوتی ہے، لسی سے ہوتی ہے، اور سردی میں سیرابی چائے سے ہوتی ہے، کافی سے ہوتی ہے، یا دودھ سے ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور قندر بابا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تخلیق ہے، تخلیق کے دو رخ متعین ہیں، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ سورہ الاعلیٰ میں یہ پوری اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ کیا مطلب یہ کہ ایک یہ ہے کہ آپ کے اندر تقاضا پیدا ہوا اور اس تقاضے کو آپ نے کس طرح پورا کیا۔ مثلا اب آپ کو اپنے گھر سے مراقبہ لانا ہے، یہ کتنے رنگ ہیں؟ ایک رنگ۔ اب کس طرح مراقبہ جانا ہے؟ بس میں جانا ہے، ٹیکسی میں جانا ہے، گاڑی میں جانا ہے، پیدل جانا ہے، تانگے میں جانا، سائیکل پہ جانا۔ اب چونکہ ایک رنگ سے نکل کر جب آپ دوسرا رنگ اختیار کریں گے تو وہ ایک رنگ ایک نہیں رہے گا، دو ہو جائیں گے۔ دو کا مطلب ہے کہ اب اس میں رنگینی پیدا ہو گئی، دو بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں، اور دو بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی رخ جو
دو رخ جو بنے، ایک رخ مفرد ہے بھوک، بس بھوک، یعنی جس میں انسانی کے اندر اس بات کا تقاضا پیدا ہوا کہ کچھ کھانا چاہیے، یہ نہیں ہے کیا کھانا چاہیے۔ اب یہ بھوک چونکہ ایک جذبہ ہے، اسی لیے اسے یک رنگ کہا جائے گا۔ اب بھوک کو کس طرح رفع کیا جائے؟ سوس کھا کے، روٹی کھا کے، چاول کھا کے، بے شمار اللہ کی نعمتیں، وہ کھا کے کس طرح اس تقاضے کو پورا کیا جائے؟ اس کا مطلب ہے یک رنگ میں بے شمار رنگ پیدا ہو گئے، اور ان بے شمار رنگوں کو آپ بجائے اس کی 1 2 4 10 20 کے ہیں، اس کو پورے رنگ اس طرح ہو گئے۔ یعنی بھوک کے رفع کرنے کے لیے جو وسائل موجود ہیں، ان وسائل میں کتنے وسائل استعمال کریں اور ان وسائل کو کس طرح استعمال کریں۔ یہ بھوک کا تقاضا انفرادی ہے، بھوک کی تکمیل اجتماعی ہے۔ ایک آدمی کو جب انفرادی بھوک لگے گی تو ذہن میں یہ آئے گا کہ کچھ کھانا ہے، بس سب کو یہ خیال آئے گا۔ لاشعور میں یہ بات آئے گی کہ جسم ٹوٹ رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، دوائیں آ رہی ہیں، چلا نہیں جا رہا، ٹانگیں کب کب آ رہی ہیں، بھوک ایسا لگتا ہے کچھ کھانا چاہیے۔ یہ انفرادی ہوا اجتماعی ہوا؟ اب ایک بچہ ہے، نرسری کلاس کا بچہ ہے، اس کے اوپر ڈائریکٹ آپ زبردستی کیوں کریں؟ وہ میں تو نہیں کہتا جی، میں تو نہیں کہتا تمہارا دل چاہے قاعدہ پڑھو، تمہارا دل چاہے قاعدہ نہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا، میں تو الف کو بے کہوں گا، بے کو الف کہوں گا۔ اڑ گیا ہو، اب کیا کریں گے؟ ماریں گے؟ ویسے کتنے مار لو، الف تو میں تو نہیں کہتا، میں تو بے کہوں گا۔ اگر مجھے پڑھانا پڑھاؤ، اگر بچے کے اندر اتنی سمجھ ہو، عقل ہو، اور وہ اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دے، تو آپ کوئی دنیا کی طاقت اس بچے کو قاعدہ پڑھا سکتی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس بچے کو، وہ نہیں جانتا اس بات کو، لیکن اس بچے کو اپنی لا کرنی پڑے گی، اپنی نفی کرنی پڑے گی، اپنے شعور کو ختم کرنا پڑے گا۔ شعور کو ختم کرنے سے مراد یہ ہے، وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ الف بے الف، یہ کوئی غلط نہیں کہہ رہا۔ وہ جس آدمی نے قاعدہ بنایا تھا الف بے، اگر وہ بے کو الف کر دیتا اور الف کو بے کر دیتا تو آپ کیا پڑھتے بھائی؟ اور کیا پتا وہ جینیس ہو، وہ قاعدے بنانے والا ہو نیا۔ جس آدمی نے پہلے دن قاعدہ بنایا وہ الف کو بے لکھتا، بے کو الف لکھتا، پھر آپ کیا پڑھتے بھائی؟ تو بچہ کیا غلط کہہ رہا ہے؟ جینیس بچہ ہے، وہ تو کہتے نا میں تو بھائی الف کو بے کہوں گا، بے کو الف کہوں گا، آپ کا دل چاہے مجھے پڑھاؤ، دل چاہے نہ پڑھاؤ۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں پڑھ سکتا ہوں، نہ وہ پڑھ سکتا ہے نہ آپ پڑھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ نفی کی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس نے کس بات کی نفی کی؟ آپ جس بچے کو پڑھا رہے ہیں، کس کو پڑھا رہے ہیں؟ بچے کو پڑھا رہے ہیں یا اس کے شعور کو پڑھا رہے ہیں؟ بچے کو پڑھا رہے ہیں یا اس کے شعور کو پڑھا رہے ہیں؟ جو ہینڈیکیپڈ بچے ہوتے ہیں، ریٹائرڈ، ان کے اندر شعور نہیں ہوتا، انہیں کوئی نہیں پڑھاتا، تو بچے کو نہیں پڑھا رہے ہیں آپ، کس کو پڑھا رہے ہیں؟ شعور کو پڑھا رہے ہیں۔ اب اس کا شعور ذاتی ہے یا آپ کا ہے؟ جب تک اس نے نہیں پڑھا کچھ تو شعور اس کا آپ کا ہے، ذاتی ہے؟
اب آپ نے کہا کہ تمہارا ذاتی شعور کو ریجیکٹ کرو، نفی کر دو، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ الف بے الف بے الف بے، بچہ مان جاتا ہے الف بے پڑھنے سے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی شعور کو، یعنی نفی کا مطلب رد کر دیا۔ کوئی بچہ کہے کہ الف بے، وہ کہتے ہیں بے کو الف کہوں گا یوں، اب بے کو آپ یوں ہے نا، یوں نہیں کریں، یوں کریں، اب اس کو یوں کر دیں الف ہو گیا، اور اس کو بے الف کو یوں کر دیں یہ بے ہو گئی۔ خیر اب آپ کہیں گے نقطے کا فرق ہے، نقطہ تو بھی زیر بحث ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، چھوٹا سا بچہ ہے 2.5-3 سال کا، اسی سمجھائیں گے نقطہ ہوتا ہے، ان کا نقطہ کیا ہے بھائی؟ اب اس کا مطلب ہے کہ شعور بہت غور سے سنیں، شعور ایلوژن ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ شعور یہ ایسے الفاظ ہیں، میں برملا اس کو پورے سائنسی مجلس میں، کانگریس میں کہہ سکتا ہوں کہ شعور دھوکہ ہے، ایلوژن ہے، اور یہ ساری جب شعور ایلوژن ہوا، دھوکہ ہوا، فریب نظر ہوا، تو آپ کا یہ سارا علم ایلوژن ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم نہیں ہوا۔ اب علم کی آپ 2 درجہ بندی کریں گے، 2 قسمیں بنائیں گے، ایک وہ علم جس کی بنیاد ایلوژن ہے، اور ایک وہ علم جس کی بنیاد ریئلٹی ہے۔